آج ہماری علم اخلاق کی تیسری نشست ہے اور آج ہم لینگویج شفٹ کر رہے ہیں انگریزی سے اردو کی طرف. اور کل کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں نے پچھلا لیکچر انگریزی میں کیوں کیا تھا, تو وہ کمی میری ہے کہ وہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو عربی میں اگر میں ٹرانسفر کرتا تو اور مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے. تو آج سب سے پہلے ہم نے تعارفی یہ نشست ہے علم الاخلاق کی. سب سے پہلے ہم نے جو ابھی تک 2 سیشنز کے اندر کیا ہے اس کو میں کمپریس کر دیتا ہوں, لیکن ان اردو فارم, کہ اردو میں ان چیزوں کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تاکہ پھر ہماری کنٹینیوٹی بھی رہ جائے گی, تھوڑا سا ریفریش بھی ہو جائے گا. تو جو ارسطوئی علم و اخلاق ہے, ایرسٹاٹل کی مورل فلسفی, ایرسٹاٹل کے مطابق انسان کے نفس میں 3 قوتیں پائی جاتی ہیں. یہ میں نے سب انگریزی میں بیان کیا ہے, اب اس کو میں سارے کو کنسائز کر کے اردو میں لا رہا ہوں. وہ 3 قوتیں ہیں قوت عاقلہ, قوت شہوانیہ, یہ دونوں آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہوں گی. کہ قوت عاقلہ انٹلیکٹ, ریزننگ, قوت شہوانیہ یہ شہوت کا لفظ جو ہے یہ اشتہا سے نکلتا ہے. we always give it a bad connotation but it's not bad. I will explain it in a minute why not. اور ہمارے اندر یہ جو قوتیں پائی جاتی ہیں یہ they are very natural. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے, اگر آپ اس کی زندگی کے پہلے 4-5 سال آبزرو کر لیں تو you will understand کہ ارسطو کیا کہہ رہا ہے ہم سے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے اندر جذبہ ہم فائل دیکھتے ہیں وہ ہے جستجو اور تحقیق. بچے کو 5 حصے اللہ نے دی ہیں, تو جو چیز بھی اس کی گرفت میں آتی ہے یا اس کی نظروں میں آتی ہے وہ یا اس کا اپنی بصارت کے ذریعے مشاہدہ کرتا ہے, یا اپنی سماعت کے ذریعے, یا ذائقے کے ذریعے اس کا تعارف حاصل کرتا ہے, یا لامسہ کے ذریعے اس کو چھو کر دیکھتا ہے, یا شامعہ کے ذریعے اس کو سونگھ کر دیکھتا ہے. تو یہ 5 جو اس کی حصے ہیں وہ ان کو انگیج کرتا ہے, اور جو پہلی اس کی جستجو ہوتی ہے اس کو معرفت شے کہتے ہیں. بچے کو جب زبان لگتی ہے تو اس کا جو پہلا سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, فلسفے کی زبان میں, معرفت شے. اور جب اس کا شعور تھوڑا سا بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کے جو سوال ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں غایت شے, غرض شے, کہ یہ چیز کیوں ہے. تو یہ کیا سے کیوں کا سفر یہ انسان کا شعور ہے, کہ پہلے وہ صرف اس چیز کا نام جاننا چاہتا ہے, اس چیز کی پہچان چاہتا ہے, اور جب پہچان جاتا ہے اور شعور اس کا ارتقاء کی منزل طے کرتا ہے تو اب اس کو اس کی کازیشن, اس کی غرض و غایت, اس کا مقصد, تو پھر اس کے سوال جو ہیں وہ کیسے اور کیوں کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قوت عاقلہ ہے this is found in every kid. اور دوسری قوت جو آپ کو نظر آئے گی ہر بچے کے اندر وہ شہوت ہے. شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلتا ہے. اس کی اچھی کونوٹیشن بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. اشتہا کہتے ہیں بھوک کو, تو بھوک لگنا کوئی بری بات نہیں ہے, یا یہ ڈیزائر ہونا کہ مجھے اچھے کپڑے مل جائیں کوئی بری بات نہیں ہے, یا شیلٹر کی ڈیزائر, ہاں کچھ ایسی ہیں نفسانی خواہشیں جو بری ہیں. لیکن جب ارسطو نے کہا تھا کہ یہ قوت شہوانیہ یا قوت شہویہ, 2 لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم, کہ قوت شہوانیہ انسان کی قوتوں میں سے ایک ہے, تو اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کونوٹیشنز آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو اب ایک بچہ جو ہے اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, وہ روتا ہے, یہ اس کی قوت شہوانیہ کی وجہ سے ہے. تو جستجو عقل کا کام ہے, اور شہوت کا کام ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے ان چیزوں کی طرف جن سے آپ کی بھوک یا آپ کی ڈیزائر طے ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے. اور تیسری ارسطو نے کہا تھا آپ کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے نیچرلی, دیٹ از قوت غصبیہ, اینگر. پھر اینگر کی بھی کونوٹیشن بری نہیں ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اینگر جو ہے آپ کا ڈیفنس کا سب سے بڑا میکنزم ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اس کو تنگ کرتے رہو تو پہلے وہ غراتا رہے گا, اور جب آپ اس کو زیادہ تنگ کرو گے تو وہ آپ پر اٹیک کر دے گا. سو قوت غصبیہ کا ایک استعمال اپنی سیلف پریزرویشن ہے اور اپنی ذات کو ضرر سے بچانا ہے. تو ارسطو کے مطابق یہ 3 قوتیں تھیں, قوت عاقلہ, قوت شہوانیہ اور قوت غصبیہ. اس نے ان تینوں کی
معراج بیان کی تھی. قوت عاقلہ کی معراج تھی حکمت، انٹلیکٹ. قوت شہوانیہ کی معراج تھی عفت، کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے ڈیزائر پر اور یہ نہیں کرنا، رکنے کی صلاحیت. اور جو آپ کی قوت غصبیہ تھی اس کا جو معراج تھی وہ شجاعت تھی. یہاں سے 3 کیریکٹرسٹک نکلتے ہیں ایرسٹوٹل کے، کہ عاقلہ کے اوپر حکمت، شہوانیہ کے اوپر عفت، اور غصبیہ کے اوپر ابھی میں نے بیان کیا کیا ہے، شجاعت. اور ارسطو کے مطابق اخلاق یہ تھا کہ یہ تینوں حالت اعتدال میں ہوں، جس کو اس نے عدالت کا نام دیا تھا، کہ آپ کی شجاعت توازن کی حالت میں ہو، بیلنس کی حالت میں ہو، آپ کی حکمت بیلنس کی حالت میں ہو جو کل ہم بیان کرتے رہے، اور آپ کی ایون جو عفت ہے وہ بھی حالت بیلنس میں ہو. یہ نہیں کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ نہیں کہ نہ ہر ڈیزائر پر چلنا ہے اور نہ ہر ڈیزائر کو چھوڑنا ہے، نہ ہر علم پڑھنا ہے نہ ہر علم کو چھوڑنا ہے، نہ ہر بات پر غصہ کرنا ہے اور یہ بھی نہیں کہ بالکل غصہ ختم کر دو. تو ان تینوں قوتوں کو جب آپ عدالت میں لے آتے ہیں، ایک حالت you bring them in a perfect balance, so that is اخلاق, that is morality. تو یہ جو پہلے 2 سیشنز میں نے بھاری بھرکم گفتگویں کی، ان کا خلاصہ ارسطوئی علم الاخلاق میں یہ بنتا ہے. اور یہیں سے بنیاد ڈلتی ہے آپ کے اسلامی فلسفہ اخلاق کی. یعنی دنیا کے جتنے فلسفہ اخلاق ہیں، چاہے وہ بدھ مت کے ہوں چاہے وہ ہندو مت کے ہوں، ارسطو کا اور سقراط کا جو کمال ہے انسانی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو انٹیلیجبل سمجھا جاتا تھا. مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیزیں آپ دوسرے کو لاجیکلی ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. اخلاق was just an imitation of some kind of ritual. کہ میں دیکھتا ہوں اپنی ماں کو کہ وہ خوش گفتاری کر رہی ہیں تو میں نے خوش گفتاری کرنی ہے. میں نے خوش گفتاری کرنی کیوں ہے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ارسطو سے اور سقراط سے اور افلاطون سے پہلے کسی نے بحث نہیں کی. تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علوم جو ناقابل انتقال سمجھے جاتے تھے ان کو انہوں نے ہمارے لیے ٹرانسفریبل بنا دیا. اب یہاں سے میرے خیال میں گریکس کو ہم بند کرتے ہیں because there are some audience who don't like that much. اور یہاں سے ہم جو تھیوری ہے اسلام کی، فلسفہ اخلاق کی، اس کو شروع کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک چیز، اس میں بہت سی بحثیں ہیں، مطلب شعور اور وجود کا کیا تعلق ہے. ایک بحث ہے جو بہت اہم ہے، اگلے کسی سیشن میں کریں گے، اور وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ جو اخلاق کا علم ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اپنے پہلے سیشن میں کہ خلق کا لفظ خلقہ مصدر ہے، اس سے 2 لفظ نکل رہے ہیں، خلق اور خلق. خلق از ہارڈ ویئر، خلق از سافٹ ویئر. جو آپ کا اندر سافٹ ویئر آپ کو چلا رہا ہے وہ ہے خلق، اور جو باہر نظر آ رہا ہے جس کو اس نے چلانا ہے یہ ہے خلق. اور خالق وہ ہے جس نے آپ کو خلق بھی دیا ہے اور خلق بھی دیا ہے. اب علم الاخلاق کا دائرہ اتنا وسیع ہے وجودی طور پر کہ آپ سمجھ نہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ آف ہیومن لائف نہیں ہے کہ جس پر علم الاخلاق کی بنیاد نہ پڑی ہو. اب میڈیکل پروفیشن ہے، یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو اے میڈیکل ایتھکس. اب تیمور صاحب میں ہیں، ہم سو کالڈ اسکالرلی فیلڈ کے لوگ ہیں، تو وی ہیو اے اسکالرلی ایتھکس. ایون اف یو آر اے سائنٹسٹ یو ہیو اے سائنٹیفک ایتھکس. اگر آپ بزنس مین ہو تو دین یو ہیو این ایتھکس آف اکنامکس. دنیا کا کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں علم الاخلاق کی ضرورت نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے سیشن میں کہا تھا کہ علم الاخلاق ایک وہ علم ہے جو ان چیزوں پر بات کرتا ہے جو بڑی کلیکٹیو ہیں. یعنی اخلاقی عمارتیں آپ کو ہندوازم کی، بدھزم کی، اسلام کی، یونان کی، چائنیز مورلسٹ کی علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گی، لیکن ان میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ ایک ہی ہیں. اس لیے آپ جب موریلٹی کی بات کرتے ہو تو آپ کراس کلچرل، کراس ریلیجس، آپ کراس ٹیریٹوریل ہو کے ہر ایک کے بارے میں بات کر سکتے ہو. بہادری اچھی چیز ہے، ہر کوئی مانے گا. سچ بولنا اچھی چیز ہے، ہر کوئی مانے گا. چوری کرنا بری بات ہے، ہر کوئی مانے گا. ایک تو علم الاخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کی وجہ سے کہ یہ ان چیزوں پر بات کرتا ہے جو بڑی کامن ہیں،
اور دوسرا اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ جہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ علم الاخلاق سے کمپلیکیٹڈ علم انسان کی جھولی میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ اخلاق کے پرنسپلز جب ایک فرد میں ڈھلتے ہیں، اب آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک سٹینڈرڈز ہیں موریلٹی کے جو ہم اس خلق کے اندر ڈال رہے ہیں جس نے اس خلق کو چلانا ہے. تو اب یہ جو خلق ہے آپ کی اور میری، بظاہر تو خلقت میں ہم سب ایک ہیں، لیکن ہمارے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے. یہ میرا جو فنگر پرنٹ ہے ان سے فرق ہے، ان کا ان سے فرق ہے. ابھی 2.5 انچ کی تصویر میں 7 ارب اگر بندے ہیں، اگر یہ چاہے 100 ارب بھی ہو جائیں، فنگر پرنٹس میچ نہیں کریں گے. تو ہماری خلق ایک ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، انفرادیت پائی جاتی ہے. تو یہ جو صوفیاء کی لائن ہے کہ وحدت کے اندر ہی کثرت کو تلاش کرو، تو اگر آپ اپنے فنگر پرنٹس کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خلقت میں ہم سب ایک ہیں، لیکن اب سب کا خلق فرق ہے. اسی طرح خلقت میں بھی ہم ایک ہیں، ہم سافٹ ویئر بھی ہمارا ایک ہے، لیکن اخلاق سب کے فرق ہیں. کیونکہ جب وہ پرنسپلز میرے اندر ڈھلتے ہیں تو سچ بولنے سے میں کیا مراد لیتا ہوں، اٹ ول بی سلائٹلی ڈفرنٹ دین واٹ فائزہ جی انڈرسٹینڈز اٹ. اور یہی چیز ہمیں انفرادیت دیتی ہے. اف وی لوز دیٹ، یہ جو ہم نے ایک آج کل وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا ہے، اینڈ وی ول ناٹ کیئر اباؤٹ سبجیکٹیوٹی، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود علم الاخلاق. علم الاخلاق میں ہر بندے کی اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھوڑی تھوڑی ویریشنز آئیں گی. اب یہ 3 جو پرنسپلز تھے ارسطو کے، شہوت، عقل اور غصب. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے علم الاخلاق کے لیے. کسی کا اخلاق بگڑ گیا، آپ نے مرمت کرنی ہے، اب مرمت کہاں سے شروع کرو گے؟ اب وہاں پر کوئی ایسا چاہیے جس کو ابن العربی عین الثابتہ کہتے ہیں، میرا بلو پرنٹ ان دا مائنڈ آف گاڈ، جو اس کو پڑھنا جانتا ہو کہ میں ایز این انڈیویجول واٹ ڈفرینشیٹس می فرام فائزہ جی. اگر فائزہ جی کو کسی اللہ کے ایک اسم کا مرشد نے مراقبہ کہا ہے تو مجھے دوسرے کا کیوں کہا ہے؟ سو مرشد از سم ون جس کی نظر 2 چیزوں پر ہوتی ہے، آپ کی عین ثابتہ پر، آپ کی سبجیکٹیوٹی پر، اور آپ کے لیول آف ڈسٹربنس پہ اوپر. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو عاقل تو بہت ہو، غصہ بھی اس کا کنٹرول میں ہو، لیکن شہوت اس کے سر پر چڑھی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہوت کنٹرول میں ہو، عقل کنٹرول میں ہو، غصے کا تیز ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل بھی صحیح کام، مطلب غصے کا بھی بالکل دھیما ہو اور شہوت بھی نہ ہو، عقل سے فارغ ہو. تو جہاں پر وہ کمزوری دیکھے گا وہ درس دے گا جو اس کی اس ڈیزیز کو، اس کے اس ایسپیکٹ کو درست کرے گی. اور یہاں پر آپ ایک اور بات بھی علم الاخلاق کے حوالے سے سنتے جائیں، کیونکہ ہم سے ہماری ساری گفتگو علم الاخلاق کے حوالے سے ہے. یہ کام کوئی کتاب نہیں کر سکتی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی انڈیویجول فائن ٹیوننگ کوئی کتاب کر دے گی، آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. سب سے دنیا کی بڑی کتاب مسلمان کے لیے قرآن ہے. یادی بہی کثیرہ ویضل بہی کثیرہ، اسی سے میں گمراہ کرتا ہوں، اسی سے ہدایت دیتا ہوں. اور رسول کے بارے میں ایک ہی ٹون ہے قرآن کی، انکا لتہدی الی صراط مستقیم. تو ہمیشہ صرف اور صرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سو یہ مرشد اور کتاب کا تصور ہے قرآن کا کہ وائی ڈو یو نیڈ مرشد. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈیویجول ہو اور کوئی ایسی صاحب نظر چاہیے جو آپ کی انڈیویجویلٹی کو پہلے تو ریکگنائز کرے، پھر دیکھے کہ اخلاقی اعتبار سے آپ میں رکھنا کہاں پڑ گیا ہے، اور پھر اس رکھنے کو وہ کسی نہ کسی انداز میں پر کرنے کی کوشش کرے. تو علم الاخلاق کا اتنا وائڈ ہورائزن اس لیے ہے کہ ایک تو انسان کے تمام شعبہ زندگی میں اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے، دوسرا ہر انڈیویجول کے اخلاقیات دوسرے سے فرق ہیں. تو اس لیے اس کو علمی طور پر یہ کہنا کہ ہم نے حتمی گفتگو کر لی ہے علم الاخلاق پر، یہ بالکل غلط ہے، ناقص ہے. اور یہ علم الاخلاق جو ہے اس کی اپنی بنیاد علمی طور پر علم النفس پر ہے.
اور جب علمی حوالے سے ہم بات کریں گے تو علم النفس کا مرتبہ پہلے ہے، علم الاخلاق کا بعد میں۔ اب علم النفس کیا ہے؟ نفس کی پہچان، میں کیا ہوں، میرے نفس کی حقیقت کیا ہے۔ ڈسکورنگ آئے میری ایک سیریز تھی جو ہم نے مکمل نہیں کی، تو اس کو اسی لپیٹ میں ہم اس کو بھی مکمل کر دیں گے۔ تو جب تک میں اپنے آپ سے متعارف نہیں ہوں تصور انسان میرا کیا ہے، اس کے اوپر پورا لیکچر ہم کریں گے کہ تصور انسان کس طرح مختلف تہذیبوں میں، مختلف علمی روایتوں میں مختلف رہا ہے، اور اسلام نے اس تصور انسان میں کیا ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا علم النفس کا کام یہ ہے، اور علم النفس از ویری کلوز ٹو سائیکالوجی۔ سائیکالوجی میں آپ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ آپ شعور اور جبلت، ان کے تال میل کو پڑھتے ہیں، کانشسنس اینڈ انسٹنکٹ۔ کانشسنس اور انسٹنکٹ کے کون سے ریلیشنز ہیں، اور وہ ان ریلیشن سے ہمارے ایکشنز اور ہماری پرسیپشن میں کیا فرق پڑتا ہے، سائیکالوجی صرف یہی پڑھتی۔ علم النفس سائیکالوجی سے بھی ذرا وسیع ہے، بیکاز اس میں آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ کی شعوری، کیونکہ انسان جو ہے، یاد رکھیں، دو پولز کے درمیان اس کی حقیقت قائم ہے۔ جس طرح دنیا جو ہے، اس کا ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول ہے، جن کو ہم قطبین کہتے ہیں، تو انسان کی زندگی بھی دو پولز کے درمیان ہے، شعور اور وجود، بینگ اینڈ کانشسنس۔ جس نے بینگ اور کانشسنس کو ایک مان لیا وہ عالم ہے علم الاخلاق کے نزدیک، اور جس نے ان کو دو سمجھا وہ ابھی طالب علم ہے، یا کبھی پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تو علم الاخلاق کی بنیاد ہے علم النفس کے اوپر، اس میں تصور انسان اہمیت رکھتا ہے، اور علم النفس سے ہم علم الاخلاق کی طرف جاتے ہیں کہ اب جب ہم نے ایک آدمی کو اسٹڈی کر لیا، اس کے نفس کی تمام صلاحیتوں کو دیکھ لیا ہے، تو جس طرح ارسطو کہتا ہے ان کو بیلنس کیسے دینا ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ غیر اخلاقی نہ ہو، وہ جانوروں کی سطح سے اٹھ کر انسان کی طرح عمل کرے۔ اب علم الاخلاق کی جب ہم بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اتنا مطلب کامن فنومنا ہے ہر تہذیب میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں اکثر جو بحث چھڑتی ہے اور بہت بری بحث چھڑتی ہے وہ لبرلسٹ اور ریلیجس کے درمیان ہے۔ لبرلسٹ کہتے ہیں کہ یو کین بی اے صاحب اخلاق وداؤٹ ریلیجن۔ تو بھائی بات یہ ہے، سچی بات کروں گا، حقیقت بیان کروں گا، اسلامی جو تصور اخلاق ہے اس میں آپ اخلاقی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے۔ یہ علم الاخلاق ہے اسلام کا۔ Now I'm talking about specific branch of علم الاخلاق which is the tradition, our tradition۔ اور ابھی میں بیان کروں گا کہ ہمارا ٹریڈیشن اخلاق کا دوسروں سے فرق کس طرح ہے۔ تو اس میں میں آپ کو ایک ویژول دیتا ہوں، ایک تصویر آپ ذہن میں سوچیں ایک بلڈنگ کی، ہائی رائز۔ اس کی آپ کو 4 عناصر اس کی شناخت کے لیے درکار ہیں، یا آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ پہلا کہ اس کی ایک بنیاد ہے which is below ground، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ سیکنڈ، there is a grey structure، ہائی رائز کا جو آپ دیکھ رہے ہو۔ تیسرا، اس کے اوپر جو رنگ و روغن ہوا ہے، جو اس کے اوپر تزئین ہوئی ہے، جو اس کی عمارت کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ وہ کتنی بلند ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی وڈتھ کتنی ہے۔ یہ 4 عناصر جو ہیں آپ کے ویژولز کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگر یہ نہیں 4 عناصر موجود تو آپ کا وہ جو تصور ہے اس عمارت کا وہ ناقص ہوگا، ایون تصوراتی سطح پر۔ بنیاد، سٹرکچر، اس کی حیت، اس کی صورت جو دیکھ رہے ہیں ہم، اور چوتھی اس کی بلندی اور اس کی وڈتھ۔ تو جو علم فقہ ہے دیٹ از دی فاؤنڈیشن۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ شاید علماء کو بہت ناگوار گزرے۔ علم فقہ کا کام صرف یہ ہے کہ انسان کو جانور نہ بننے دیا جائے۔ It deals with the worst of possible acts in humanity۔ اس کو اس نظر سے دیکھیں کبھی کہ فقہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک انسان کی طرح، انسان کے معیار سے، انسان کے درجے سے گرنے نہ دیا جائے۔ اور اخلاق کا کام یہ ہے
کہ آپ کو کامل انسان بنایا جائے. فقہ بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر علم الاخلاق کھڑا ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. مثلاً آپ علم فقہ پڑھیں تو اس میں اکثر اوقات جب علم الاخلاق کی تعریف کرتے ہیں علماء تو کہتے ہیں کہ علم الاخلاق جو ہے یہ خیر و شر اور انسانی افعال کا علم ہے، کہ خیر و شر میں تمیز کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے علم الاخلاق. اس کی بنیادی تعریف یہی ہے. تو خیر و شر تو علم فقہ کا بھی سبجیکٹ ہے. شریعت بھی یہی کرتی ہے، خیر و شر کے اوپر بحث کرتی ہے اور انسان کے افعال کو امر اور نہی کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے. تو کیا فرق ہے؟ فرق اینگل کا ہے. فقہ کا، شریعت کا اینگل یہ ہے کہ آپ کو ان کاموں سے روکا جائے جو آپ کو جانوروں سے بھی نیچے لے جائیں. مثلا فقہ کا ایک قانون ہم لے لیتے ہیں، چوری کرنا بری بات ہے. چوری کرو گے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب چوری کرنا کوئی انسان کا کام تو نہیں ہے. Fiqh is not dealing with something that will refine you as a human being. No. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بنیاد ہے، یہ نظر ہی نہیں آئے گی. اس کا کام یہ ہے کہ کم از کم آپ کو اس عمل سے روکا جائے جو آپ کو انسانیت کے درجے سے ہی نہ گرا دے. تو چوری کرنا برا عمل ہے، اگر کرو گے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ ہے علم فقہ. علم اخلاق کیا ہے؟ دوسرے کے مال کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنا بھی جرم ہے. اب آپ کو میرے خیال میں جب 2-3 مثالیں دوں گا تو آپ کو فقہ کا اور علم الاخلاق کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ سمجھ آ جائے گا. اب علم فقہ کا ایک قانون ہے کہ کسی کو ضربت لگا کر اس کی ہڈی توڑ دینا جرم ہے. اگر آپ ضرب لگا کے کسی کی ہڈی توڑیں گے تو جواب میں سزا میں آپ کو بھی ضرب لگا کر ہڈی توڑی جائے گی. اب ہڈی توڑنا کوئی اچھے انسان کی بات تو نہیں ہے، اچھی بات تو نہیں ہے. تو یہ ہے علم فقہ کہ کسی کو ضرب لگا کر آپ نے اس کی ہڈی نہیں توڑنی. علم الاخلاق کیا ہے؟ کہ کسی کا دل توڑنا گناہ کبیرہ ہے. یعنی علم الاخلاق کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا انسان بنایا جائے. علم فقہ کا کام یہ ہے کہ آپ کو انسان رہنے دیا جائے، جانور کی سطح تک نہ آپ گر جائیں. اب علم فقہ ہے کہ کسی کو اگر تم گردن کاٹ لو گے، کسی کی جان لے لو گے تو گناہ کبیرہ کیا تم نے، اور اس گناہ کبیرہ کے بدلے میں تمہاری گردن کاٹی جائے گی. اب کسی کی ناجائز گردن کاٹنا یہ انسانیت تھوڑی ہے، یہ انسانیت تھوڑی ہے. علم الاخلاق کیا ہے؟ کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آپ میرے خیال میں اب اس سٹرکچر کو سمجھ رہے ہیں کہ بنیاد علم فقہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ آپ نہ کرنے دیا جائے، اور گرے سٹرکچر جو اس کے اوپر اٹھا رہی ہے وہ علم الاخلاق ہے کہ آپ کو انسان کے طور پر بلند کیا جائے، ایسے اوصاف آپ کے اندر پیدا کیے جائیں، ایسی صفتوں سے آپ کو مزین کیا جائے کہ آپ ایک بڑے انسان سر اٹھا کر جینا سیکھ سکیں. اب جہاں پر علم الاخلاق کی معراج آتی ہے وہاں پر تیسرا علم اٹھتا ہے، علم العرفان. علم العرفان کا اصل نام قرآنی علم الاحسان ہے، اور احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اس عمارت کو خوبصورت بنانا. یعنی فقہ نے جو بنیاد، اگر زمین مہیا نہ ہو تو آپ پلازا نہیں اٹھا سکتے. فقہ نے آپ کو انسانیت کی زمین مہیا کی ہے کہ آپ نیچے نہ گریں. علم الاخلاق نے آپ کا گرے سٹرکچر اٹھایا ہے کہ آپ سر بلند ہو کر زندگی گزاریں. علم عرفان نے آپ کو وہ فضا مہیا کی ہے کہ جس میں آپ اس عمارت کو خوبصورت بنا سکیں، اور اس کے اوپر ہے علم فتوت. اب یہ پلازا کتنا بلند ہو سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس حد تک اس پلازے کو اٹھانا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کی بلندی کو تو اس کی ٹوپی گر جائے، یہ ہے علم فتوت. کہ یو بیکم سچ اے شائننگ ایگزامپل کہ لوگ جب آپ کی طرف دیکھیں تو ان کی انا کی ٹوپیاں گر جائیں. آپ اتنے ان پیرللڈ ہو جاؤ، آپ خود سٹینڈرڈ بن جاؤ. تمام اخلاقیات کا یہ ہے فتوت. تو یہ 4 ہماری سٹیجز ہیں جو ہم نے طے کرنی ہے. استاد جی 8 لیکچرز میں نہیں ہو سکتا، 8 لیکچر تو علم الاخلاق ہی لے جائے گا.
تو اب میرے خیال میں یہ جو میں نے ایک آپ کے سامنے خاکہ بیان کیا ہے، اب اس نے تھوڑا بہت آپ کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم الاخلاق میں اخلاق سے بندے کا گرنا کس کو کہتے ہیں، اور اخلاق میں انسان کی صحت مند ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اٹس اے فرسٹ کوسچن کہ یہ سٹینڈرڈ ہے کہ کون ہے جو اخلاقی طور پر پست ہے اور کون ہے جو اخلاقی طور پر صحت مند ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اسلام کی مورل تھیوری میں اور گریکس کی مورل تھیوری میں فرق کیا ہے۔ دونوں کی بنیاد ایک ہے، ایک بنیاد ہے حق اور ایک بنیاد ہے خیر۔ حق سمجھنا ہے عقل کا کام، انٹلیکٹ، اور خیر ہے ورچو۔ خیر کیا ہے؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا، ایسی زندگی گزارنا کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ حضور کی حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو ورچو اور حق اور خیر، یہ گریکس میں اور مسلمانوں میں اور بدھ مت میں، ہندوازم میں، چائنیز مورلسٹ میں، ماڈرن مورل فلسفی میں ایک ہی ہیں۔ کوئی مورل فلسفی ان دو تصورات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، ایک تصور حق اور ایک تصور خیر۔ اسلام نے جو ایڈیشن کیا ہے وہ ہے جمال، بیوٹی۔ دس از دا ایڈیشن اسلام ہیز ڈن۔ حسن، احسان، جس نے مورل فلسفی کو وہاں پہنچایا ہے جہاں پر اس کو پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ حضور کی حدیث ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، I have been sent into this world so I can perfect the moral science۔ علم الاخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کو قرآن میں جو نظر کا تصور ہے، بصارت is very closely connected with beauty۔ appreciation of beauty without بصارت is not possible۔ تو اس لیے قرآن میں بار بار آپ کو بصارت کا لفظ نظر آتا ہے۔ تو اسلامی فلسفہ اخلاق میں جب تک خیر سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جب تک حق سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک حسن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بد اخلاق نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق کے سائے میں زندگی گزارے اور اسی حق کی مخلوق کے ساتھ بدخلق ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی خیر کا تصور اپنے اندر رکھتا ہو تو اور کسی کے ساتھ بےہودگی کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جمال پروردگار کو دیکھ رہا ہو اور پھر اسی کی پرچھائیاں جو کہ یہ صورتیں ہیں ان کے ساتھ کج خلقی کرے۔ تو جب تک یہ تین بنیادیں رہیں گی آپ کے اخلاق مضبوط رہیں گے۔ ان تینوں میں سے ایک میں رکھنا پڑ گیا۔ اب آج آپ علماء کو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ان کے اندر حق شناسی بھی ہے اور ان کے اندر خیر کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، ایک چیز نہیں ہے جمال۔ تو اخلاقی رکھنا پڑ گیا۔ اب یہ شروع کیسے ہوتا ہے معاملہ؟ اخلاق بگڑنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ جب تک آپ انسان کا تصور، صرف ایک چیز میں آج بیان کرتا ہوں، پورا تصور انسان نہیں بیان کر رہا، صرف ایک چیز کہ جو نفس ہے انسان کا، علم النفس سے میں نے کہا تھا بنیاد اٹھتی ہے علم الاخلاق کی۔ انسان کا نفس علماء کے مطابق اس کی دو فنڈامنٹلز ہیں، اس کے دو پارٹس ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں ذہن اور ایک کو کہتے ہیں طبیعت، مائنڈ اور طبیعت۔ جو ذہن ہے یہ حق اور باطل اس کے تصور پر چلتا ہے، خیر و شر۔ اس کا کام یہ ہے ذہن کا کہ یہ دیکھنا یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز نہیں ہے، اس چیز میں میرا فائدہ ہے یا اس چیز میں میرا لاس ہے، یہ اس کے دو اصول ہیں۔ اور جو طبیعت ہے وہ چلتی ہے حسن اور قبح کے اوپر۔ قبح از ناٹ بینگ اگلی، حسن از بینگ بیوٹیفل، قبح از بینگ اگلی۔ تو طبیعت کا کام یہ ہے کہ جہاں پر حسن ہو اس کی طرف رغبت کرے،
جہاں پر کب ہو اس سے کراہت کرے. تو ایکشن میں اس کے یہ وہی چیز ہے جو کل ہم نے ایرسٹوٹل کی پڑھی تھی کہ آپ کی فیلنگز اینڈ ڈسپوزیشنز ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, لیکن اب کانٹیکسٹ اسلامی ہو گیا کہ آپ کی طبیعت کیا ہے, یہ حسن اور کب کے اوپر چلے گی. جہاں پر حسن نظر آئے گا یہ اس کی طرف جانا چاہے گی, رغبت کرے گی. جہاں پر اگلینس کا ٹریس آئے گا یہ وہاں سے کراہت محسوس کرے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی. تو علم الاخلاق میں اخلاق تب تک قائم رہیں گے جب تک ذہن طبیعت پر حاوی رہے. یعنی حق اور باطل میں جس کو سمجھتا ہوں, میری طبیعت اگر کسی امپلس کی غلطی کی وجہ سے کسی کب کو حسن مان بیٹھی ہے تو میرا ذہن اس کو کریکٹ کر دے. یا وہ ایپیکیورین آ گیا بیچ میں اور یہ سٹوئکس کا فلسفہ اس کے اندر انگیج ہو رہا ہے. یعنی اگر میری طبیعت میرے ذہن کے اوپر غالب آ گئی ہے, یعنی جو چیز میرا دل کو رغبت دے رہی ہے لیکن ہے باطل, میں اپنی طبیعت کے پیچھے چلوں, اپنے ذہن کو چھوڑ دوں, وہیں میرے اندر بدخلقی آ جائے گی. تو جب تک ذہن کے تابع رہے گی طبیعت, انسان اخلاقی ہے. اور اگر طبیعت حاکم ہو جائے اور ذہن اس کے مطبوع ہو جائے تو آپ کے اندر اخلاقی رکھنے شروع ہو گئے. یہیں پر آپ اگر گریکس کے انداز میں اور اسلام کو, اب ہم سٹرکچرز کو دونوں کو ساتھ ساتھ پیرلز ڈرا کرتے ہیں, کہ ایرسٹوٹل نے ہمیں ایک بگی کا تصور دیا تھا کہ دیر از دس کارٹ, اس کے اوپر ایک کوچوان بیٹھا ہوا ہے اور دو گھوڑے ہیں بگی کے اندر, ایک سفید اور ایک کالا. کالا جو ہے اٹ از نیگیٹو ڈیزائرز, سفید جو ہے اٹس پازیٹیو ڈیزائرز. تو وہ جو کالا گھوڑا ہے وہ کنی مارتا ہے کہ میری طرف جاؤ, اور سفید کہتا ہے کہ میری طرف جاؤ. تو وہ جو کوچوان بیٹھا ہوا اس نے کہا تھا یہ ہے عقل, اس کے ہاتھ میں چابک ہے which is reasoning. اس کا کام یہ ہے کہ کالا گھوڑا جب تھوڑا سا ترچھا ہو وہ اس کو چابک مار کے سیدھا کر دے, اور سفید گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ ان کا تصور اخلاق ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب عقل کے ہاتھ میں ہم نے رینز دے دی ہیں اپنی زندگی کی, کہ حق ہے سفید, باطل ہے کالا, اور ہم نے کالے کو چابک مارنا ہے تاکہ سفید کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور زندگی اخلاقیات کے ساتھ گزر جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقل خود زیر تابع آ جاتا ہے طبیعت کے. مثلا اگر مجھے غصہ ہے تو جس عقل سے میں نے یہ سوچنا ہے میرے سامنے ماں کھڑی ہے یا کون کھڑا ہوا ہے, جب وہ عقل خود ہی مغلوب ہو جائے گا تو وہ بیچارہ مشورہ کس سے لے گا. یہاں پر اسلام کا تصور وہی آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک سپروائزر چاہیے, عقل کے اوپر, جو اس کو حالت اعتدال سے باہر نہ ہونے دے. کیونکہ اگر عقل میں بیلنس نہ رہا, فیصلے تو سارے عقل نے کرنے ہیں, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن اگر عقل خود مغلوب ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا. اس وقت وہی آتی ہے, اور اس کے اوپر وہ حضرت علی کا قول ہے کہ العقل لطف والوحی لطف عظیم. عقل بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے, لیکن وحی اس سے بھی بڑا تحفہ ہے, جس کا کام یہ ہے کہ اس عقل کو بتائے کہ اس نے چابک کب مارنا ہے اور کس گھوڑے کو مارنا ہے. بالکل مرشد اسی کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے. اب جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ پورا اب یہ سٹرکچر بن رہا ہے اخلاقیات کا, کہ ہم نے اپنے ذہن کو, اپنے شعور کو, اپنی ریزننگ کو اپنی طبیعت کے ہاتھوں نہیں بیچنا. اس طرح حضور کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ لا تقلنی, مجھے اپنے نفس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت جو ہے وہ میرے ذہن پر حاوی ہو جائے اور میرے اخلاق میں رکھنے پڑ جائیں. تو اسلام کے جو فلاسفہ اخلاق ہیں ان کے مطابق جب تک آپ کے اندر یہ تین شعور جاری رہیں گے, جب تک آپ خیر کی کھڑکی سے دیکھتے رہیں گے, جب تک آپ
حکمت کے روزن سے جھانکتے رہیں گے، جب تک حسن کے دروازے آپ کھولی رکھیں گے آپ کی اخلاقیات نہیں بگڑ سکتی۔ اور جس وقت آپ نے یہ چھوڑ دیا، اور ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اِنَّا حرف تنبیہ ہے، اور یہاں پہ ضمیر کاف کی آئی ہے، حضور کا نام نہیں لیا۔ ضمیر استعمال تب ہوتی ہے when you want to make things very private، very private۔ فرمایا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تو اخلاق کے عظیم عہدے پر فائز ہے۔ اب ہم نے اس آیت کو کبھی کیونکہ کانٹیکسٹ میں پلیس نہیں کیا، اس لفظ کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لفظ کہہ کون رہا ہے، تو یہ ایکچولی اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اوپر، ہم نے آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں اس کو کانٹیکسٹ کے اندر پلیس کر رہا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بہت ہی بلند درجے پر، مطلب فار اے مسلم دا بینچ مارک از اخلاق محمدی، یہ اس کے بینچ مارکس ہیں۔ اور وہ بینچ مارک کیا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو عظیم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جو خالق ہے مصطفیٰ کا بھی ہم سب کا بھی، اس نے پوری کائنات بنائی، اور پوری کائنات بنا کر کیا کہتا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے یہ تو بڑی قلیل ہے۔ اب قلیل اور عظیم ٹینشن میں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ دنیا کتنی ایک قلیل ہے، کیا ہم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہیں؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اب اس روم کے اندر ہم بیٹھے ہیں، لیٹس سی ہاؤ مینی پارٹیکلز آر دیئر ان دس روم، کین آئی کاؤنٹ دا تھریڈز ان دس کارپٹ؟ یہ جو دیواریں ہیں ان کے اندر کتنے سیمنٹ کے ذرات ہیں، کتنے ریت کے ذرات ہیں، کتنی پانی کی بوندیں صرف ہوئی ہیں کہ یہ ہال بنا ہے؟ میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں؟ اچھا لاہور کے اندر کتنے گھر ہیں، ان کے اندر ریت کے کتنے ذرات ہیں، ان کے اندر کتنے سیمنٹ کے ذرات ہیں، کتنی بوندیں ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑیے، کتنے درخت ہیں لاہور میں، درختوں کے کتنے پتے ہیں؟ اچھا لاہور میں کتنے چوہے ہیں، لاہور میں کتنے مچھر ہیں؟ یہ قلیل ہے، دس از قلیل، دس از قلیل۔ پاکستان میں کتنی چیزیں ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں؟ اچھا پاکستان کے جو ہنی بیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کین یو کاؤنٹ اٹ؟ اور یہ زمین ہے، اور زمین ابھی تک بھی 70% انڈسکورڈ ہے، وی ڈونٹ ایون نو کہ زمین کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ اور یہ زمین اگر آپ کے خیال میں بہت بڑی ہے، اس کا ٹوٹل ڈایا میٹر از 7900 مائلز، 7900 میل، ایک طرف سے دوسری طرف ٹوٹل جو اس کا وڈتھ ہے زمین کی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، دیٹ از 7900 مائلز۔ اور اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور یہ قلیل ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا ہی کثیر ہے، یہ زمین ہی کثیر ہے ہمارے لیے، ہم نے تو اسی کو ڈسکور نہیں کیا۔ ہر روز نئی اسپیشی ڈسکور ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سمندر کی ڈیپتھ میں کیا پایا جاتا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہستوں نیز کے نیچے پتہ نہیں کوئی خزانہ دبا ہوا ہو، کیا پتا، who knows؟ نہ جانتے ہوئے انڈسکورڈ یہ ارتھ جس کو ہم ڈسکور ہی نہیں پورا کر سکتے، اس کے ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ 7900 میل ہے۔ اچھا زمین بہت بڑی ہے تو آپ اس کو کمپیئر کر لیں سورج کے ساتھ۔ سورج ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 8,65,000 میل ہے۔ If you want to fill sun with the earth, you will require 1.3 million earths۔ 13 لاکھ زمینیں چاہیے جو سورج کو فل کر سکیں۔ سورج آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہے تو ہمارے سولر سسٹم میں ایک ستارہ ہے جس کو ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں، اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ 3 کروڑ میل ہے۔ If an aircraft travels at 1000 kilometers per hour, it will take it 1100 years۔ اور اگر آپ کو ریڈ ہائپر جائنٹ بہت بڑا لگ رہا ہے تو there is this star
which is the biggest star in our galaxy, it's called UV Scuti. उसका एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला है 1,31,00,000 मील. It is 1700 times bigger than sun. And this is Khalil. मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, इसकी विड्थ, जिसको डिस्क कहते हैं, उसके दो किनारों की विड्थ क्या है? 160,000 लाइट ईयर्स. ये हमारी गैलेक्सी है जिसका हम पार्ट हैं. 160,000 लाइट ईयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? कि एक साल के अंदर रोशनी कितना सफर तय करेगी, दैट इज 1 लाइट ईयर. रोशनी की रफ्तार क्या है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. तो जहां पर इल्म हिसाब का दम तो टूट जाए, उससे ज्यादा चौड़ी तो हमारी गैलेक्सी है. एंड हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर? 20 to 40 billion. And each galaxy has 1 to 4 billion stars. और ये सब क्या है? कुल मताओ दुनिया कलील. वही अल्लाह कह रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम. इसलिए मैंने कहा था इल्मुल इखलाक से बड़ा कोई इल्म नहीं है इंसान के पास. यानी जो मेजरमेंट्स के अगर आप कंपैरिजन्स में आ जाएं, तो क्या इखलाक मुस्तफ़ा होंगे कि वो अल्लाह जो पूरी कायनात को बनाकर, और देन देयर इज थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन. जब से बिग बैंग हुआ है, चीजें एक दूसरे से गैलेक्सीज दूर जा रही हैं. अबाउट 30,000 किलोमीटर्स इज एडेड पर सेकेंड. और ये सब कुछ इस कलील. और वही खुदा कह रहा है कि मुस्तफ़ा तेरे इखलाक अजीम है. उसकी एक झलक देख लें. अजीम क्यों कह रहा है अल्लाह ताला? एक तो इस वजह से कि हुस्न को बीच में हिस्सा दिया. अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि हदीस मुबारका में आता है, हज़रत उमर से रिवायत है कि देयर वाज दिस मजनून वुमन. एक औरत थी जिसका दिमाग ख़राब हो गया था. तो हजूर जब भी जुमे का खुतबा देकर बाहर आते थे नमाज पढ़ा के, तो हजूर का हाथ पकड़ लेती थी और हजूर से बातें करती थी और कई घंटे बातें करती रहती थी. हजूर का एक पाँव अंदर है, मस्जिद नबी के एक बाहर है, उसने हाथ से पकड़ा हुआ है और बातें कर रही है. तो हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे उससे बड़ी खिंच चढ़ती थी कि मुझे पता था मजनून है, तो पागल है. तो इस बेवकूफ़ की बात कहते हैं पूरे मदीने में कोई उसकी बात ही नहीं सुनता था. जहाँ आती थी लोग दौड़ जाते थे और हजूर उसके साथ कई कई घंटे खड़े होकर उसकी बात सुनते हैं. कहते हैं एक दिन मेरा जो है ना तबीयत ज़रा ख़राब हो गई, तो मैंने हजूर से कहा कि हजूर छोड़ें इसको, पूरा पहर गुजर गया है, आपके एक पाँव अंदर है मस्जिद नबी के, एक बाहर है, और ये बेवकूफ़ औरत आपसे बातें करी जा रही है और आप सुनी जा रही हैं, छोड़िए इसको, इसकी बात मदीने में कोई नहीं सुनता. हजूर ने फरमाया अगर मदीने में इसकी बात कोई नहीं सुनता तो मैं भी ना सुनूं. इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ रीज़न. और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न वो आयत है दूसरी जो मैंने आपके सामने सरनामे कलाम में पढ़ी है. सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा. हदीस मुबारक है, आप तमाम जो सूफिया हैं उनकी किताबों में आपको इल्मुल इखलाक के हवाले से ये हदीस ज़रूर मिलेगी कि अल्लाह ताला फरमाता है तखल्लकू बे इखलाक़िल्लाह. तखल्लकू अपनाओ. अब यहाँ पे वही लफ्ज़ खलका वहीं से आ रहा है. इनग्रेव इन योर सेल्फ, क्रिएट इन योर सेल्फ. क्या? तखल्लकू बे अखलाक़िल्लाह. अल्लाह के अखलाक अपने अंदर क्रिएट करो. इट्स एन अमेजिंग हदीस. मतलब जो कनेक्शन है इंसान का रहमान के साथ, जितना क्लोजली इस हदीस ने जोड़ा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि इल्मुल कलाम में, इल्मुल अरफान में, इल्मुल नफ्स में, इल्मुल अखलाक में इस हदीस का दर्जा क्या है. अखलाक के ऊपर बात कर रही है. तखल्लकू बे अखलाक़िल्लाह. अल्लाह के अखलाक अपनाओ, अल्लाह के अखलाक कॉपी करो, अल्लाह के अखलाक अपने अंदर तख्लीक करो. इसकी एक तो इल्मी तौजीह है, जहत है, बहुत सादा है कि एक्वायर द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ गॉड. और इस तरह इब्नुल अरबी फरमाते हैं फतुहात मक्किया में
کہ if you cannot bathe in the full light, what is the point in living? اور جو full light ہے it's names of God, they are the اخلاق اللہ. آپ نے، اور جب آپ یاد رکھیں جب آپ کوئی چیز اپناتے ہو تو it replaces something you have. It's a very strange phenomena. آپ اگر آج خوش اخلاقی اپناتے ہو تو it will replace بد اخلاقی. تو اللہ کہہ رہا ہے تخلقوا، exchange your traits with mine. یعنی انسان نہ رہو لاہوتی ہو جاؤ، مادی نہ رہو روحانی ہو جاؤ. This is a call. اور یہ صرف علمی جہت ہے. اس کی عرفانی جہت کیا ہے؟ شیخ الاکبر کی زبان میں کہ تمہارا موجود ہونا واجب الوجود کو ثابت کر دے. یعنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو یقین آ جائے کوئی اللہ ہے. یہ ولایت ہے، یہ ولی کا اخلاق ہے. کیونکہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ اولیاء کی نشانی کیا ہوگی تو آپ نے فرمایا اذا رؤہم ذکر اللہ، جب ان کے چہروں کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. تو یہ اسی حدیث کی ضمن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. تخلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ کے ٹریٹس اپناؤ، لاہوتی بنو، روحانی بنو. مادی ایک جہت ہے تمہاری، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، لیکن اس ہارڈ ویئر کے اندر سافٹ ویئر وہ چلاؤ جو ڈیوائن ہے. اس خلق کے اندر خلق وہ رکھو جو رحمانی ہے. اور اس کی جہت it has a two-tier dimension. کیونکہ اب اخلاق کی بات آ رہی ہے تو اخلاق ہمیشہ ریلیشنل ہوتا ہے. You have to understand. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہم علم الاخلاق کی زبان میں کہتے ہیں یا علم النفس کی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہے شعور تعلق، consciousness of relations. انسان کا پورا وجود ریلیشنز پر قائم ہے. آپ انسان سے ہر صفت نکال دیں، سخاوت نکال دیں، شجاعت نکال دیں، عدالت نکال دیں، عفت نکال دیں، جود نکال دیں، عدل نکال دیں، سب کچھ نکال دیں، پھر بھی انسان رہے گا. ایک شعور تعلق نکال دے وہ انسان نہیں رہے گا. اساس ہے it is what makes us what we are. اور ہمارے تعلق دو طرح کے ہیں، ایک تعلق اپنا خالق سے اور دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ. تو تخلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق تم نے ایسا نبھانا ہے کہ اس کے اخلاق تمہارے ہو جائیں. اور اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ ایز اے کریٹر اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، ہمیں ظاہر کر دیتا ہے. Have you ever think about it کہ کیا سیلف ٹرانسینڈنس ہے خدا کی، کیا ایثار ہے، کیا سیکریفائز ہے، کہ سب کچھ ہے لیکن نہ اپنے چھپنے میں نظر آتا ہے نہ اپنے ظاہر ہونے میں نظر آتا ہے. سب سے زیادہ ظاہر اگر کوئی دنیا میں چیز ہے تو وہ خدا ہے، سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے تو خدا ہے. عقل اس کو اس کے چھپنے میں نہیں ڈھونڈ سکتی اور آنکھیں اس کو ظاہر ہونے میں نہیں دیکھ سکتی. اور نظر کیا آتے ہیں؟ عثمان صاحب، فائزہ بی بی، عظمہ بی بی، تیمور بھائی. تو کیا کمال ہے، اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، ہمیں ظاہر کر رکھا ہے. تو تخلقوا بے اخلاق اللہ. ناؤ ریٹرن فیور، اپنے آپ کو چھپا لو، اس کو ظاہر کر دو. Since he has done that، کیونکہ اخلاق میں جو بنیاد ہے وہ ایثار ہے، سیکریفائس. اگر آپ میں سیلف لیسنس نہیں ہے تو آپ ایک صاحب خلق نہیں بن سکتے. اگر آپ کو چھوڑنا نہیں آتا اس سے آپ جڑ نہیں سکتے. دیکھیں وہ کیا غوث الاعظم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی کہ یا غوث الاعظم اتصل ثم نقتی ثم اتصل ثم اوصل. غوث الاعظم میرے ساتھ جڑ، لیکن اس سے پہلے سب کو چھوڑ، اور پھر میرے ساتھ جڑ. اور جب تو میرے ساتھ جڑے گا میں تجھے سب کے ساتھ جوڑ دوں گا، لیکن پہلے تو اپنی ذات سے جڑا ہوا تھا، اب اپنی میری ذات سے جڑے گا. یہ ہے تخلقوا بے اخلاق اللہ، کہ آپ نے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ آپ چھپ جائیں، خدا ظاہر ہو جائے. یہ پہلی ڈائمنشن ہے اس کی. دوسری ڈائمنشن ہے لوگوں کے ساتھ تعلق. لوگوں کے ساتھ زندگی ایسی گزارے ہو کہ اگر کسی اور کو اٹھانے کے لیے تمہیں گرنا پڑے تو گر جاؤ.
کسی اور کو جوڑنے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے تو ٹوٹ جاؤ، بیکاز خیر کے اصول پر اخلاق قائم ہے. اف یو کین ناٹ بی پروفیٹیبل فار ادرس یو آر یوزلیس. علم الاخلاق میں اگر آپ کے اخلاق کا امپیکٹ آپ کے ارد گرد لوگوں پر نہیں ہوتا، آپ صاحب خلق نہیں ہو، آپ کی غلط فہمی ہے. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بستی پر جاؤ، ان کو پتھر مار مار کے مار دیں. تو وہ جب وہاں گئے تو واپس آئے اور وہ تھوڑے سے پریشان تھے اور اللہ سے کہا کہ اللہ میاں تو نے مجھے بھیجا لیکن اس میں تو بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، تو اگر میں پتھر برساؤں گا تو یہ بھی مر جائیں گے. اللہ نے کہا ان کو پہلے مار. تو اللہ نے کہا، تو جبرائیل نے کہا کہ کیوں، یہ تو ہر وقت روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور تسبیح تحلیل کرتے ہیں، ان کو کیوں ماروں؟ اللہ نے کہا ان کو پتہ ہے، بتاتے نہیں ہیں. تو اگر اخلاق کا معاشرے پر اثر نہ ہو، اگر آپ حق جانتے ہیں اور بیان نہیں کرتے تو یو آر مور آف اے کرمنل. اخلاق میں تھیوری میں جس طرح کیا کہا تھا ایرسٹوٹل نے کہ پریکٹیکل وزڈم چاہیے آپ کو، مورل ول اور مورل سکل. ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے حق و باطل کیا ہے، اور دوسرا آپ میں ہمت ہونی چاہیے. تو پہلا حق کے معاملے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے حق کیا ہے، اور جب آپ کو پتا لگ جائے تو بیان کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. کیا حضور کی حدیث ہے؟ قل الحق ولو کان مرا. سچ بولو چاہے بولنے میں کڑوا ہو چاہے سننے میں کڑوا ہو، دونوں طرف جائے گا اس کا ترجمہ. تو بنیادی طور پر اخلاق قائم ہی خیر کے اصول پر ہے، قائم ہی افادیت کے اصول پر ہے. آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. ہمارے مشائخ کہتے ہیں، صوفی ایک عام جملہ ہے کہ جو ساری عمر آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھتا رہا اور دوسروں کو دیکھا ہی نہیں، وہ صاحب خلق نہیں ہے. تو زندگی ایسی گزارو کہ تم چھپ جاؤ، تمہارے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ نظر آ جائیں. اپنے آپ کو پیچھے کرنا سیکھو، دوسروں کو آگے کرنا سیکھو، کیونکہ پروردگار یہی کر رہا ہے. اور اگر تخلقوا باخلاق اللہ پر آپ نے پورا اترنا ہے، اور یہی اب قرآن کی آیت ایگزیکٹلی وہی بات. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے جمال کو کیسے انٹیگریٹ کیا ہے حق کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ چڑھتا ہے؟ وہ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ رنگ کا کام کیا ہے؟ عنوان بدلنا. رنگ کا کمال یہ ہے انفرادیت پیدا کرتا ہے اور عنوان بدلتا ہے. یہ دیوار ہے، آپ کہیں گے یہ تو آف وائٹ کلر کی دیوار ہے. نہیں بھائی، یہ تو سیمنٹ کے کلر کی دیوار ہے، لیکن رنگ نے عنوان بدل دی ہے. آپ اس کے اوپر اگر پنک کلر کا برش پھیر دو گے تو یو ول کال اٹ دا پنک دیوار، اور اگر اس کے اوپر سبز رنگ کا پینٹ کر دو گے اٹ ول بی اے گرین وال. دا ریالٹی از اٹ از سیمنٹ. رنگ کا کام ہے کہ چھپا دینا جو پیچھے ہو اور ظاہر کرنا جو آگے ہو. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. کیونکہ ساری عمر میں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا ہے، تمہیں ظاہر کیا ہے، اب رنگ چڑھاؤ تاکہ میں نظر آؤں اور تم چھپ جاؤ. تو یہ جمال کا تصور ہے. میں دیکھ لوں کہ ہم اپنے وی آر ڈن. نہیں پھر وہ اصل میں اس کی اخلاق کی ہر جہت اتنی لمبی ہوتی ہے، جب میں چھیڑوں گا انٹروڈکشن کیونکہ ہم کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ تین آپ کو اپنے ذہن میں ٹیک ہوم آپ کا یہی ہے کہ اخلاقی تصور کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. حق کے اوپر. اب یہاں پر حق جب میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے اور گریکس کے حق میں کیا فرق ہے؟ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. انہوں نے بھی حق کو اخلاق کی بنیاد بنایا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو مذہبی روایت ہے اس کا اور غیر مذہبی روایت، مطلب جب میں مذہبی روایت کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت جس میں کوئی نبی ہو، جس میں کوئی انسان بطور لیڈر آئے اللہ کا نمائندہ بن کے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، چاہے وہ اسلام ہے. اور ان سب کی یہی کلیم تھے کہ ہمارا تعلق
بھگوان کے ساتھ ہے یا اسلام ہے یا جوڈایا کرسچن ریلیجنز ہیں، ان سب کا کلیم یہی ہے کہ ان کے جو امام ہیں ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. تو یہ جتنی روایت ہے اس میں اور جتنی غیر انبیاء کی روایت ہے اس میں ایک فرق ہے. دونوں لفظ حق استعمال کرتے ہیں، لیکن غیر مذہبی روایت میں حق سے مراد حقیقت ہوتی ہے، ذات نہیں، کانسیپٹ. اور مذہبی روایت میں حق سے مراد ایک ذات ہوتی ہے جو خدا ہے. کانسیپٹ میں اور ذات میں فرق کیا ہے؟ تصور میں اور ذات میں کیا فرق ہے؟ تصور کبھی بھی اپنے سبجیکٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. میرا تصور اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا میں ہوں، بلکہ کچھ چھوٹا ہی رہے گا مجھ سے، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن جب آپ حق کو ذات بنا دیتے ہو so now it's transcendent. اب وہ آپ سے بڑی رہے گی. اب وہ ذات ہے جس کی اپنی ایک کانکریٹ بینگ ہے. It's not dependent on you. تصور آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور حق جس کو مذہب کہتا ہے، حق یعنی خدا، اس پر آپ ڈیپینڈنٹ ہو. تو پورا علم الاخلاق الٹتا ہے جب آپ مذہبی اور غیر مذہبی روایت میں جاتے ہو. 3 بنیادیں ہیں، حسن بنیاد ہے، خیر بنیاد ہے، حق بنیاد ہے. اور یہ اسلام کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہے. اس لیے آپ کو مولانا رومی میں اور آپ کو سعدی میں اور ابن العربی میں اور امام غزالی میں جو تمثیل کا رواج نظر آتا ہے. These people are, غزالی is considered one of the greatest in تمثیل. اس سے اچھی مثال کوئی قائم نہیں کرتا. ابن العربی is considered one of the giants. رومی is considered کہ بہت مشکل تصورات کو ایک ویژول میں، ایک واقعاتی سامنے کی چیز میں دکھا دیتے ہیں آسانی سے. اس کی وجہ اسلام نے علم الاخلاق میں حسن کو جگہ دی ہے، جمال کو جگہ دی ہے. کیونکہ اسلام کے بنیادی علم الاخلاق میں صور علمیہ، فارمز آف نالج، جب تک کریکٹ نہیں ہوں گی یہاں پہ آپ کا عمل درست نہیں ہو سکتا. عمل چاہے درست بھی کریں گے، اگر اس کی فارم آف نالج، اس کی صور علمیہ کرپٹ ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں بلکہ قابل تعزیر ہو جائے گا، قابل سزا ہو جائے گا. قرآن پڑھیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. برباد ہو گئے وہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنا تو بہت اچھا عمل ہے، اب صور علمیہ درست نہیں ہے. They don't know why they are praying. So آپ کا ایکشن جب اس کے ساتھ نہ ملے، صور علمیہ کے ساتھ، تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ رائٹ ایکشن کر رہے ہوتے ہو لیکن وہ رائٹ ایکشن ایز پر سے نہیں ہوتا، وہ ناقص ہوتا ہے. اور اکثر آپ زیر بار آ جاتے ہو، آپ کو الٹا سزا ملتی ہے. یعنی کافر ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے قرآن کی نظر میں. تو میرے خیال میں انٹروڈکشن کافی ہو گئی، کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. یونان کی تہذیب کے ساتھ اخلاقی ہمارے جو مل رہے ہیں پیرللز، وہ بھی میں ڈرا کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور جو ہمارے فرق ہیں ان کو بھی میں کر رہا ہوں. اب ہمیں اس کے بعد تصور انسان پر جانا ہے، اور ہمیں شعور اور وجود کی بحث پر جانا ہے، اور ذہن اور طبیعت کی بحث پر جانا ہے، اور فطرت اور طبیعت کی بحث پر جانا ہے. تو یہ ہماری اگلی 4 بڑی بحثیں ہیں جو ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 سیشنز کے اندر بھگتا لیں. لیکن امید ہے کہ علم الاخلاق کی عمارت آج کھڑی ہو گئی. بنیاد شریعت ہے، گرے سٹرکچر جو ہے آپ کا وہ علم الاخلاق ہے، اس کی تزئین عرفان نے کرنی ہے اور اس کو بلندی فتوت نے دینی. وعلیکم السلام. شیولری